بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 61 ہے۔ سورۃ الفرقان کا یہ آخری حصہ ہے جس کا آغاز بھی تبارکہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ سورۃ الفرقان میں یہ بنیادی مضمون ہے کہ ہر چیز میں برکت ڈالنے والی ذات اللہ کی، اور برکت کا معنی ہے خیر کا زیادہ ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا مطلب دنیا اور دنیا کی اشیاء میں خیر ڈالنا بھی ہے، اور برکت کا مطلب آخرت میں جنت کی نعمت کا حصول بھی ہے، اور برکت کا مطلب اللہ کے نیک بندوں کے نیک اوصاف بھی۔ چونکہ سورہ فرقان کے آخر میں کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہ برکت کا وہ تیسرا مفہوم ہے جو تیسری بار اس سورت میں تبارکہ کا لفظ آ رہا ہے۔ تبارک الذی، برکت والا ہے وہ اللہ، جعل فی السماء بروجا، جس اللہ نے آسمان میں برج بنائے ہیں۔ بروج کا مفہوم ہے بڑے بڑے ستارے، اور اس کو اس لیے بروج کہا جاتا ہے کہ برج کا مطلب ہوتا ہے ظہور، اور چونکہ یہ ستارے دور سے نظر آتے ہیں اس لیے اس کو بروج کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قصور اور محلات کو بھی برج اور بروج کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو، فی بروج مشیدہ۔ تو آسمان کے قلعے اور آسمان کے منازل اور آسمان میں کواکب کے منازل، اور یا پھر ستارے اور خود کواکب بروج کا مفہوم ہے۔ اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے۔ ایک اور آیت میں ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 5 میں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور خاص طور پر اللہ نے آسمان میں ایک روشن چراغ پیدا کی، وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ایک روشن اور نور والا چاند، یعنی سورج اور چاند
یہ دو بڑے اجرام ہیں آسمان میں جن سے تم مستفید ہوتے ہو. اور اس سراجن سورج کو کہنا تشبیہ بلیغ ہے، یعنی یہ سورج جس میں روشنی بھی ہے اور جس میں حرارت بھی ہے، تو سورج کو سراج کہا اور چاند کو منیرہ کہا. چاند کے لیے نور کا ذکر ہے. سورج میں چونکہ نور اور روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت بھی ہے، تو تفسیر ماوردی میں ہے کہ سورج میں ضوء، روشنی اور حرارت دونوں ہیں، اس لیے اس کو کہا سراجا. اور قمر میں صرف نور ہے. یہ دونوں کئی اعتبارات سے مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، نباتات کے لیے مفید ہے اور ذریعہ اوقات بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو تم دیکھو، آسمان کے بروج اور سورج چاند کے پورے فلکیات کے نظام کو جب تم دیکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول اور کثرت خیر کتنا بڑا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والا ہے وہ اللہ جس نے آسمان میں بنائے ہیں بروجا، ستارے، بڑے بڑے برج. وجعل فیہا سراجا، اور پیدا کیے بنائے آسمان میں سراجن، چراغ، وقمرا منیرا، اور چاند روشن. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کا جانشین، لمن ارادہ، اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہو، جو جس نے ارادہ کیا ہو، یذکرا، کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا اس نے ارادہ کیا ہو شکر کا. یہ ایک اور دلیل ہے کائنات کے زمانے اور لیل و نہار کی دلیل، کہ اللہ ہی ہے جس نے رات دن کا یہ نظام بنایا اور رات اور دن کو خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. خلفتاً یہ اصل میں ذو خلفتن تھا، اور پیچھے آنے والے کو پھر یہ بطور اسم کے کہا جاتا ہے خلفتاً، یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ خلفت ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہوا ہے کہ رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے مخالف ہیں. رنگ کے اعتبار سے کہ رات سیاہ ہے اور دن سفید اور روشن ہے. تو اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو سیاہ اور سفید بنایا، اور جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے رکھا، ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا. تو پوری کائنات میں یہ سورج کا نظام، یہ روشنی اور یہ اندھیرا، اور دونوں میں طرح طرح کے فوائد، یہ اللہ ہی کی قدرت کا نمونہ ہے. جس طرح اسی سورت کی آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ اللہ نے رات کو لباس بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا. یہاں اس سے ہٹ کر ایک اور انداز میں رات اور دن کے نور و ظلمت اور اس کے سردی اور گرمی کے اعتبار سے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے کے اعتبار سے
قصر حقیقی کے طور پر یہ دلیل پیش کی ہے کہ یہ کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لمن اراد ان یذکر، یہ اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرے شکر کا۔ یذکر تذکر، تذکر کا معنی ہے نصیحت قبول کرنا، نصیحت حاصل کرنا۔ اور قرآن مجید میں دلائل کے اندر غور کرنے کے لیے تذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور شکر کا مطلب ہے محسن کے احسان کو پہچاننا۔ یہ لیل و نہار کی گردش، اس میں بڑا سبق ہے توحید کا، اللہ کی قدرت کا۔ اس کے لیے جو اس لیل و نہار کے اس نظام پر غور و فکر کرتا ہے، اس سے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا قادر ہے، کتنا بڑا حکیم ہے، اور کتنی اس کی طاقت ہے۔ تو ایک سبق اللہ کی توحید کا وہ کائنات سے حاصل کرتا ہے، اور دوسرا سبق کہ وہ اس کائنات کے اس نظام کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ سراپا امتنان ہوتا ہے اور شکر کرتا ہے۔ وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے کہ جس اللہ نے یہ نظام رکھا، جس لطف اور لطافت کے ساتھ اس کو رکھا، جس تدبیر اور حسن انتظام کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، اور اس میں ہمارے لیے نہایت بڑے بڑے فوائد رکھے، تو اس کا وہ بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ وہ لیل و نہار کے اس نظام کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے ایک سبق توحید کا ملتا ہے، اور دوسرا سبق پھر شکر کا۔ ایک طرف اللہ کی قدرت اور دوسری طرف اللہ کی نعمت۔ اللہ کی قدرتوں کو پہچاننا تذکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا پہچاننا تشکر اور شکر ہے۔ یہ لیل و نہار میں تذکر اور تشکر کے فوائد ہیں۔ تو جس کے لیل و نہار میں تذکر اور تشکر کا فائدہ نہ ہو، اور جس کے لیل و نہار اس فائدے سے خالی گزرے، اس نے اپنے وقت کو، اپنے لیل و نہار کو ضائع کر دیا۔ یذکر، تذکر کا ایک معنی کسی فوت شدہ چیز کا تدارک کرنا بھی ہے، کسی فوت شدہ چیز کا تدارک کرنا اور یاد آنا، یہ بھی تذکر کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل بنایا تاکہ تمہارے مشاغل کا تدارک ہو جائے۔ دن کے مشاغل رہ گئے تو رات میں کر لو، رات کے مشاغل رہ گئے تو دن میں کر لو۔ تو اللہ ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا بدل بنایا، خلفتاً، یہ اس کے لیے جو تدارک کرنا چاہتا ہے چھوٹے ہوئے کاموں اور وظائف۔ یہ اس آیت کا ایک دوسرا مفہوم۔ او اراد شکورا، یہ جو چاہتا ہے کہ وہ شکر کرے اور صوم و صلات کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے، تو وہ اس کے لیے یہ اللہ نے لیل و نہار کا یہ نظام بنایا ہے، اور اس میں وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں سند صحیح سے مروی ہے، تفسیر طبری میں بھی اور ابن کثیر وغیرہ میں، کہ من فاتہ شیء من اللیل ان یعملہ ادرکہ بالنہار
او من النہار ادرکہ باللیل۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس سے رات کی کوئی چیز فوت ہو جائے، رات کا کوئی عمل نہ کر سکے، تو وہ اس کا تدارک دن میں کر لے، اور اگر دن کا کوئی کام رہ جائے تو تدارک رات میں کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ جو شخص سو جائے اپنے وظیفے سے، اپنے کسی عمل سے، رات کو وہ نہ کر سکے، پھر وہ اپنا وہ وظیفہ پڑھتا ہے فجر کی اور ظہر کی نماز کے درمیان، تو اس کے لیے وہ ایسا ہی لکھا جاتا ہے گویا اس نے اس وظیفے کو رات میں پڑھا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کرام سے یہ قول بھی مروی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا۔ اللہ تبارک و تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کرے، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہو جائے، تو اس وقت پہ توبہ قبول نہیں۔ مسلم شریف کی کتاب التوبہ۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اس آیت میں ایک ایجاز ہے، اس میں ایک ایسا اختصار ہے کہ ایک طرف اس میں یہ سبق ہے کہ لیل و نہار کی یہ گردش، اس میں غور و فکر کا اور اللہ کی قدرتوں اور نعمتوں کا اور شکر اور تشکر کا سبب بھی ہے، اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہ لیل و نہار کے اوقات تمہارے لیے مفید ہے کہ تم ان میں اس کو ایک دوسرے کا بدل بنا کر مختلف اعمال اس میں سر انجام دو۔ اس آیت مبارکہ میں لیل و نہار اور وقت کی قیمت کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان اوقات کو کبھی ضائع نہ کریں۔ اللہ نے اوقات کو، دن اور رات کو، 24 گھنٹے کو تذکر اور شکر کے لیے رکھا ہے، چنانچہ کوئی بھی لمحہ ایک بندہ مومن کا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وقت ایک بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ الوقت ذهب، وقت تو سونا ہے، سونے کی طرح قیمتی، بلکہ سونے سے بھی قیمتی ہے۔ الوقت هو الحیات، وقت تو زندگی ہے۔ سونا تو پھر کھو جائے تو پھر ہاتھ آ جائے، لیکن وقت اگر نکل گیا ہاتھ سے تو پھر نکل گیا، دوبارہ وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ وقت تو کسی کے پکڑ میں نہیں آتا۔ اس لیے بعض فلاسفہ اور دانا لوگوں نے کہا ہے کہ اوقات 3 نہیں ہے بلکہ اوقات 2، ایک وقت مستقبل ہے، ایک وقت ماضی ہے۔ رہ گیا حال تو پکڑ میں ہی نہیں آتا، مستقبل تو آپ سے دور ہے، اور جیسے ہی آپ مستقبل کو پکڑتے ہیں تو پکڑتے ہی وہ ماضی بن جاتا ہے۔ تو یوں ماضی اور مستقبل کے درمیان میں یہ وقت گزر رہا ہے، اور وہ حال کا 1 سیکنڈ بلکہ سیکنڈ کا بھی عشر اشیر وہ اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ حال تو آپ کے پکڑ میں نہیں آتا۔ تو اوقات 3 نہیں بلکہ اوقات 2۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انت ایام، اے ابن آدم تم دنوں کے مجموعے کا نام۔
انسان کیا ہے؟ دنوں کا نام. جس کی جتنی زندگی ہے، جتنے سال ہیں، جتنے مہینے ہیں، جتنے دن ہیں، بس وہ دنوں کا نام انسان. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ، جب ایک دن گزر گیا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا انسان کا ایک جز گزر گیا. وَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُ، ایک دن گزرنے پر آپ کا بعض گزر گیا. انسان اور کچھ نہیں ہے، بس اسی لیل و نہار کا نام. انسان کیا ہے؟ لیل و نہار کے مجموعے کا نام. جو ایک ایک لیل و نہار گزر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان گزر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خیر کن و غنیمت شمار عمر، زاں پیش کر کے بانگ برایت فلا نمان. نیکی کا کام کرو اور عمر کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ اعلان ہو جائے کہ فلاں ہمارے درمیان نہیں رہا. اوقات کی قیمت ہی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اوقات کی قسمیں کھائی ہیں. والضحیٰ، چاشتی قسم، والفجر، والصبح، والعصر، اوقات کی قسم کھائی. اور جن چیزوں پر اللہ قسم کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں عظمت والی اہمیت رکھتی اور وہ بڑی چیزیں. ما اقسم علیہ الرب فہو من آیاتہ، جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ قسم کھائے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہے. لیل و نہار اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے اعمال کر لو، انتظار مت کرو. کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا انتظار کرتے ہو فقیری کا کہ جب غریب ہو جاؤ گے پھر سب کچھ بھول جاؤ گے، اپنی فقیری کو دور کرنے میں لگو گے؟ تو امیری میں کیا فقیری کا کے منتظر ہو؟ اور غنم مطویہ، یا کسی سرکش کرنے والی امیری اور مالداری کے منتظر ہو کہ جب پیسہ ہاتھ آئے گا تو پھر میں کچھ کروں گا؟ اور مفسدہ، یا تو کسی بیماری کے انتظار میں ہو، جب صحت ہے تو جو کرنا ہے کر لو، ورنہ بیماری تو تمہارے حواس کو اور عقل کو خراب کر دے. یا پھر کسی بڑھاپے کا انتظار ہے جو کہ فضول گوئی پر تمہیں مجبور کر دے، اس وقت دماغ شل ہو جائے. لیت الشباب یعود فاخبروا بما فعل المشیب. ایک شاعر نے کہا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آتی تو میں اسے بتا دیتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. تو کیا تم بڑھاپے کے انتظار میں ہو، یا اس موت کے انتظار میں، یا اس موت تیار ہے، یا پھر دجال کے انتظار میں ہو؟ وہ تو ایک بہت بڑا شر ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. یا پھر کہ قیامت کا، اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت تو بڑی ہولناک چیز ہے، بہت ہی کڑوی چیز ہے. تو امام ترمذی نے کتاب الزہد میں یہ روایت نقل کی ہے کہ منتظر نہ رہو. کس بات کا انتظار ہے؟ وقت گزر رہا ہے بڑی تیزی سے، تو وقت کو قیمتی بناؤ. یہ ایک سب سے بڑا سرمایہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا خلوتاً، ایک دوسرے کا جانشین، ایک دوسرے کے بعد پیچھے آنے والا. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس کے لیے جو نصیحت لینا چاہتا ہے یا جو ارادہ کرتا ہے شکر کا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص نیک بندوں کے 14 اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا نہایت ہی اہم مقام ہے جس میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے، رحمان کے بندے۔ ساری مخلوق اللہ کی عبدیت میں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، سبھی غلام ہیں، سبھی محتاج ہے خلقت کے اور ہر چیز کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی ہے کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبد، سورۃ مریم آیت نمبر 93۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب رحمان کے بندے ہیں، مگر یہاں عباد الرحمن کی یہ جو اضافت ہے، اس کا مطلب صرف رحمان کا بندہ ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ یہ اضافت تشریفی، یعنی اللہ نے یہ نسبت رحمان کی طرف اس مقام میں جو کی ہے وہ شرافت بخشنے کے لیے، کہ وہ بڑے لوگ، وہ شرافت والے لوگ، وہ عظیم لوگ جن کو اپنے رب رحمان سے خاص تعلق ہے، ان کے اوصاف یہ ایسا ہے جیسے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے۔ یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف نسبت تشریفی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ہر چیز اللہ کی پیدا کردہ ہے، مگر صالح علیہ السلام کی معجزانہ اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کیا، اس کو کہتے ہیں نسبت تشریفی۔ بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، یہ نسبت تشریفی۔ تو عمومی اعتبار سے تو سب ہی رحمان کے بندے اور عبد ہیں، مگر یہاں عباد الرحمان میں یہ نسبت اور یہ اضافت یہ شرافت بخشنے کے لیے اور خصوصیت بخشنے کے لیے ہے کہ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف یہ۔ پھر نوم، رحمان کے خاص بندے کہہ کر اشارہ اس طرف ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ عبد بن کے چلتے ہیں، وہ بندگی کرتے ہیں، اور یہ ان پر ان کے رحمان کی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان میں یہ جو اوصاف حمیدہ پیدا کیے ہیں، یہ اس کی رحمت خاصہ ہے، اور یہ اس اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ اور ماقبل کی آیت میں جس طرح تبارکہ کا تذکرہ ہے، تو یہ عباد الرحمان کے اوصاف اللہ تعالیٰ کی برکات میں سے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک برکت یہ ہے کہ اس اللہ نے آسمانوں کو سورج، چاند اور کواکب سے مزین کیا، اور اس اللہ نے لیل و نہار کا ایک نظام رکھا، اور اس سے کائنات کو اور آسمانوں کو حسن بخشا۔ اسی طرح اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس اللہ نے عباد الرحمان سے اس زمین کو مزین کیا۔ جیسے آسمان میں بڑے بڑے برج ہیں، سورج، چاند ہے، تو زمین کے یہ عباد الرحمان، یہ خاص وہ، یہ صالحین اور یہ اولیاء اللہ، یہ اس زمین کے برج اور زمین کے کواکب اور زمین کے سورج چاند کی مانند ماقبل اس آیت سے اس کی مناسبت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا، زمین کو عباد الرحمان سے مزین کیا۔ اور اس سے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا تھا کہ
کہ جب ان منکرین سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے آگے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ تو ایک طرف وہ منکرین رحمان ہے، اس کے مقابل میں عباد الرحمان جو رحمان کے ماننے والے، اس رحمان کے ماننے والوں کے اوصاف کا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ رحمان کے خاص بندوں کے اوصاف یہ ہوتے ہیں۔ بس خود بخود ہی تم منکرین رحمان کو سمجھ جاؤ گے کہ منکرین رحمان کو معاشرے کے اندر دیکھ کر تم جان سکو گے جو ان اوصاف سے خالی اور عاری لوگ ہوتے ہیں۔ تو ماقبل کی آیت سے جو مناسبت ہے وہ یہ کہ یہ آخرت کی برکات کا ذکر ہے کہ کفار کی ناکارہ خصلتوں کے مقابلے میں اور ان کے بے جا اعتراضات کے مقابلے میں، جو کہ شروع سے ایک سلسلہ چلا تھا، یہ اللہ کے نیک بندوں کے خاص اوصاف ہیں، اور منکرین رحمان کے بعد یہ عباد الرحمان کا تذکرہ ہے۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، اور رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، جو چلتے ہیں زمین پر نرمی سے، جو چلتے ہیں زمین پر ادب کے ساتھ۔ ہونن مصدر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے، یمشون علی الارض مشیا ذا ہون، وہ چلتے ہیں زمین پر ایسا چلنا جو نرمی والا چلنا، اور نرمی والے چلنے سے مراد کیا ہے؟ تو صحابہ کرام سے جو اس کی تشریح مروی ہے تفسیر ابن جریر میں مختلف سندوں سے مختلف اقوال ہیں، یعنی چلتے ہیں زمین میں وہ بالوقار والسکینت، وقار اور سکینت کے ساتھ، بالحلم والوقار، حلم کے ساتھ، وقار اور حلم اور بردباری کے ساتھ چلتے ہیں، بالطاعت والعفاف، اطاعت و فرمانبرداری اور پاک دامنی کے ساتھ چلتے ہیں، والتواضع اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کی تشریح۔ وہ جب چلتے ہیں تو ان کے چلنے سے ہی محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ بے ضرر لوگ ہیں، ان کے چلنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف اور ہمدرد لوگ ہیں، ان کی رفتار سے ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نورانی لوگ ہیں اور شریف لوگ ہیں۔ اس چلنے سے مراد ضعیفانہ اور مریضانہ چال چلنا نہیں، اس سے مراد بناوٹ کے اور تصنع کے انداز میں عاجزی کا اظہار کر کے چلنا نہیں، بلکہ چونکہ ان کا کردار اتنا صاف ہوتا ہے، چونکہ ان کی سوچ اتنی عمدہ ہوتی ہے، چونکہ ان میں خیر خواہی اور حقوق کی ادائیگی کا پہلو اتنا نمایاں ہوتا ہے کہ ان کے اس کردار کی بدولت ان کے چلنے سے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ شریف لوگ ہیں۔ عباد الرحمن کا کہ اوصاف حمیدہ کا اظہار ان کی چال سے اور ان کی رفتار سے ہو جاتا ہے۔ شرافت اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہے کہ اس کا اظہار ان کے رفتار سے ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہر طبقے کے لوگ اور ہر قسم کے لوگوں کی رفتار سے ایک حد تک کافی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ کس قسم کی ہے، اس کے ظاہر سے، اس کے چال چلن سے، اس کے بولنے کے انداز سے کافی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ غلطیاں تو ہو جاتی ہے اس میں، اور منافقانہ رویوں کی وجہ سے غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، مگر بالعموم
اللہ تعالیٰ نے جس طرح لوگوں کے اندر کچھ اوصاف صفات رکھی ہے، اسی طرح ظاہر سے بھی اس کا کافی اظہار ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ان کے رفتار سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اندر ان میں جو خوبیاں ہیں وہ تو ہے، مگر وہ اپنی خوبیوں کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، تو دیکھ کر ہی پہچان جاؤ گے ان کی رفتار سے کہ وہ شریف ہیں۔ تو یہ جو چلنا ہے یہ حقیقی معنوں میں چلنے ہی کا مفہوم مراد ہے، ورنہ زید بن اسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ معنی یہ ہے ان کا نرمی سے چلنا، اس کا مطلب یہ کہ وہ خیر کے کام کرتے ہیں، یعنی مجازت معنی استعارتاً یہ ہے کہ وہ خیر کے کام کرتے ہیں، وہ فساد نہیں کرتے۔ وہ اچھی چال چلتے ہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اچھائیاں کرتے ہیں۔ تو وہ مفہوم یقیناً اس میں داخل ہے، مگر یہاں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا وہ چلنا ہی اتنا پروقار ہوتا ہے کہ اس سے ان کی شرافت کا اظہار ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، متکبرانہ چال مت چلو۔ یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چلنا مروی ہے وہ یہ کہ آپ ایسے چلتے تھے جیسے کسی پہلوان کی طرف آپ اتر رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ کہ چلنا مریضانہ انداز میں نہ ہو اور نہ ہی ریاکاری ہو، بلکہ نارمل چلنے میں ہی ان کی شرافت ظاہر ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ، جب بات کرتے ہیں ان سے جاہل، قالوا تو وہ کہتے ہیں سلامہ، صحیح بات۔ سلامہ کا مطلب ہے سادہ، یہ نہیں کہ جاہل جب ان سے بات کرے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یا یہ معنی مراد نہیں۔ اس سلام سے سلام تحیہ اور دعائیہ کلمہ سلام کا مراد نہیں ہے، بلکہ سلام مبارکت مراد ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو فضولیات میں نہیں الجھتے، وہ کسی سے نہیں جھگڑتے۔ اگر کوئی ایسا فضول گو آدمی، الزام تراش آدمی اور جہالت پر اترنے والا جھگڑالو آدمی ان کے منہ لگے تو وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو سلامتی والا ہو۔ وہ ترقی بترقی جواب دینے اور بہتان کے مقابلے میں بہتان اور گالی کے بدلے میں گالی دینے کے بجائے شرافت کے ساتھ ایک صحیح سالم جواب دیتے ہیں۔ جاہل لوگ جہل کی بات کریں گے تو یہ اس کے مقابلے میں صحیح بات کریں گے۔ چنانچہ تفسیر جلالین میں ہے قالوا سلاما قولا يسلمون فيه من الاثم، قولا يسلمون فيه من الاثم، وہ ایسی بات کریں گے کہ جس میں وہ گناہ سے محفوظ رہے، وہ بدلے میں ایسی بات کریں گے کہ جس سے وہ گناہ سے محفوظ رہے۔ اور الجاہلون کی صفت میں شدید مذمت ہے کہ خطاب کرنے والوں کا خطاب ان کی جہالت ہے، اور جہل سے مراد محض لاعلمی نہیں۔ یہاں اس آیت میں جہل علم کے مقابلے میں نہیں استعمال ہوا ہے، یہاں جہل حلم کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ حلم ہا سے بردبانی۔ جب ان سے وہ لوگ بات کرتے ہیں جو جاہل ہیں، کیا معنی؟ یعنی جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں، جن میں کسی قسم کا صبر و برداشت نہیں، جو فضول بک بک کرنے والے ہیں، جو فضولیات میں الجھانا چاہتے ہیں، تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میرے دلائل کے جواب میں ان کے پاس اور کوئی دلائل نہیں ہے، تو پھر وہ صحیح سالم گزر جاتے ہیں۔ وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، مگر سلام میں متارکت ہے،
یا سلامن یعنی سلامتی والا کام کرتے ہیں، اور ایسا کام اور ایسا جواب اور ایسی بات کرتے ہیں جس میں سلامتی ہو۔ چنانچہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 55 میں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب وہ فضولیات سنتے ہیں تو اعراض کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم اس خیال کے لوگ نہیں، ہم اس خیال کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم کسی اور کام میں جو مفید ہے وہاں مصروف ہے، لہٰذا وہ ایسا ہی جواب اور رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان جاہلوں سے چھٹکارا مل جائے۔ تو یہ تین صفات ہو گئی، ایک صفت عبدیت ہے عباد الرحمن، اور دوسری صفت وہ ان کا چلنا رفتار شریفانہ، اور صوم جاہلوں سے الجھتے نہیں، سلامتی کے ساتھ مثبت انداز میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی سوچ تخریبی نہیں ہے، ان کی سوچ تعمیری ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے کی حالت میں اور کھڑے کھڑے، اور رکوع تو سجدے اور قیام کے درمیان میں ہی آتا ہے، سجدہ و قیام، تو رکوع کا ذکر جو اس آیت میں نہیں ہے تو یہ سجدہ اور قیامت کے بیچ میں آ گیا نا، جب قیام ہے اور سجدہ ہے تو رکوع بھی ہے۔ ماقبل سے اس کا ایک ربط اور تعلق ہے۔ ایک تعلق تو یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، سلامتی والا، شریفانہ، اور رب کے ساتھ ان کا معاملہ وہ اب ذکر ہو رہا ہے لربہم، والذین یبیتون لربہم۔ ایک معاملہ ان کا وہ تھا کہ جب وہ جاہلوں کے منہ لگے، خاطبہم الجاہلون، اور دوسرا معاملہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ہے، وہ کیا ہے، سجدہ و قیام۔ دوم ربط یہ کہ ان کے دن کا عمل یہ ہے کہ دن میں ان کا چلنا شرافت اور سلامتی کا ہے، اور راتوں کا عمل یہ بیتون، راتوں کا عمل سجدہ و قیام۔ تو اعمال دن کے ذکر کرنے کے بعد یہ رات کے اعمال ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بغیر کوئی عباد الرحمن اور اللہ کا خاص بندہ نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ اپنے رب سے تعلق مضبوط نہ کرے، اور رب سے تعلق کی مضبوطی کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ وظیفہ وہ راتوں کا قیام ہے، وہ راتوں کا سجدہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہوتی، ان کا چلنا ہے، ان کی سلامتی ہے، کوئی اپنی تعریفیں نہیں کر رہے، لوگ ان کو ان کے دنوں کے اعمال میں بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ شریف ہے، اور ان کی بندگی اور عبادت وہ ان کے راتوں کی تنہائیوں میں بغیر ریاکاری کی ہوا کرتی ہے۔ ان اوصاف کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ یہ پہلو نمایاں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں کسی قسم کی ریاکاری کا کوئی پہلو نہیں، بلکہ وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، چنانچہ دنوں میں سے وہ چلتے ہیں۔ اب آپ کو ان کے چلنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ شریف لوگ، ورنہ وہ بتکلف اظہار نہیں کر رہے، اور پھر اپنے رب کے سامنے رب کو راضی کرنے کے لیے راتوں کا قیام کرتے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو کم سوتے ہیں،
علماء کہتے ہیں راتوں کو بندگی اور عبادت کا کوئی نہ کوئی حصہ تو کر لینا چاہیے. عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں بھی رات کی بندگی کا ایک حصہ ہے. حدیث صحیح میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ. اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات قیام کیا. اس کا مطلب یہ کہ کوئی نہ کوئی حصہ پوری رات کی بندگی کا حاصل کرنے کے لیے یہ وہ کم سے کم معیار، وہ کم سے کم معیار وہ یہ. باقی کانوا من اللیل کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. باقی پھر راتوں کا اٹھنا اور تہجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تو پر لازم ہے کہ تم راتوں کی بندگی کرو، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے کے صالحین کا طریقہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو جو لوگ راتوں کی بندگی اور قیام کرتے ہیں ان کے دلوں کی عبادات میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، ان کی زندگی چینج ہوتی ہے. اور راتوں کی بندگی کی جو تاثیر ہے اور اس کی جو روحانیت ہے وہ ان پر دلوں میں بھی نمایاں رہتی ہے. تو رات کو اٹھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور روتے ہیں، پھر اس کی تاثیر اتنی جلد نہیں جاتی. پھر دن کے اندر بھی ان کا چلنا شرافت کا ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ شرافت کی چال چلنے اور سلامتی کے حصول کے لیے یہ ایک تدبیر اور طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ والذین یبیتون لربہم، راتوں کے قیام کرنے والوں میں شرافت اور سلامتی کی زندگی نمایاں ہوتی ہے. رسول اللہ کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ان پر مشکل کام ڈال لیں. جی یہی حکم دیا گیا تھا سورہ مزمل اور اس میں جو کام کرنے کا ہے وہ کرنے کے لیے طاقت ہے. يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اور وہ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندے، رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب، پھیر دے ہم سے جہنم کا عذاب. کرتے تو بندگی ہے مگر بندگی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. انہیں اپنی بندگی اور اپنی عبادت اور اپنی راتوں کی عبادات پر کوئی ناز نہیں، کوئی غرور نہیں، بلکہ الٹا ڈرتے ہیں. وہ ایسے نہیں ہے کہ کچھ بندگی اور عبادت کر دی تو سمجھ لیا کہ بس اب ہم نے بڑا تیر مارا. صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ ایک نائی نے 2 رکعتیں پڑھ لی اور پھر وحی کے انتظار میں بیٹھا. تو وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو بندگی اور عبادت کرتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم اب تو بڑے اللہ والے بن گئے اور ہم تو عباد الرحمن ہیں، اب تو ہمیں عذاب پہنچے گا ہی نہیں. لن تمسنا النار. عباد الرحمن وہ نہیں ہے جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں. وہ ساری بندگی اور عبادت بجا لاتے ہوئے بھی، شرافت سے رہتے ہوئے بھی کہتے کیا ہے کہ اللہ جہنم کی عذاب سے میں بچوں. ان پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا ہے. تو دن کے اعمال اور رات کے اعمال کی درستگی کے باوجود، رات اور دن کے معاملات کی عمدگی کے باوجود غرور نہیں کرتے بلکہ ڈرتے ہیں. ماقبل سے یہ ڈر ہوتا ہے. اور جیسے آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ مومنون میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اعمال کرتے ہیں اور پھر دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہی انداز ہے.
ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑا تاوان ہے، کان غراما چمٹ جانے والا ہے، غراما غریم اور غرام اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز لازم اور چمٹ جائے، قرض خواہ کو کہتے ہیں غریم، اس لیے کہ وہ اس پہ قرضہ ہوتا ہے اس کے پیچھے چمٹ جاتا ہے، مانگتا رہتا ہے، تو غریم اس کو۔ غرامہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جہنم کا عذاب تو کسی بھی وقت آگے چمٹ جائے، یہ تو ہلاکت ہے۔ یہ جو ان عذابها کان غراما کا قول ہے، یہ یا تو ان عباد الرحمن کی دعاؤں میں ان کا قول اور ان کے قول کا حصہ ہے، اور یا پھر یہ اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے پناہی اس لیے طلب کرتے ہیں کہ ان عذابها کان غراما۔ تفسیر خازن میں ہے الغرام الشر اللازم والہلاک الدائم، شر لازم اور دائمی ہلاکت کو غرام کہتے ہیں۔ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے اور جہنم کا عذاب ایک دائمی ہلاکت ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اور بہت برا مقام ہے۔ مستقر استقرار کی جگہ، رہنے کی عارضی جگہ، اور مقام مستقل رہائش کی جگہ۔ تو جہنم بہت بری جگہ ہے، چاہے اس میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے چلے اور وہ مستقر بنے، یا چاہے وہاں مستقل ہی اس کا ٹھکانہ بن جائے، مگر وہ ہر اعتبار سے بہت بری جگہ ہے، اس لیے وہ جہنم سے بچنے کی مسلسل فکر میں ہوتے ہیں۔ ان عذابها کان غراما۔